تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کا جو حق ہے وہ نہ دینا کسی بھی اعتبار سے. عبادت اللہ کا حق ہے، اب آپ نے کسی اور کو دیا، کسی اور کی عبادت شروع کر دی، کیا ہے؟ ظلم ہے. اسی طرح سے انسانوں کے معاملے میں تو کسی انسان کو جو اس کا حق ہے وہ نہ دینا. وہ حق چاہے مال سے متعلق ہو یا عزت اور اکرام سے متعلق ہو یا کسی اور طرح کا حق ہو، جو حق جس کا ہے وہ حق اس کو نہ دینا یہ ظلم ہے. یہاں ایک بات بہت اہم ہے یاد رکھنے کی کہ جب کسی کی حق تلفی کی جائے، جب کسی کی حق تلفی کی جائے، کسی پر زیادتی کی جائے، کسی پر ظلم کیا جائے، تو یہ ظلم اور یہ زیادتی توبہ کر لینے سے، اللہ سے معافی مانگ لینے سے یا حج کر لینے سے یا اور دیگر اعمال جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے اس ظلم کی معافی نہیں ہوتی. ظلم کی معافی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس کے حق کو ضائع کیا گیا ہے، جس کے حق تلفی کی گئی ہے، اس کو اس کا حق ادا کیا جائے یا اس سے معاف کرایا جائے، ورنہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، آپ نے سوال کیا، آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس غریب محتاج غریب کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ صحابہ کرام نے جو عام جواب ہے وہ دے دیا جو ہم سب کے ذہنوں میں رہتا ہے کہ مفلس غریب تو وہی ہوتا ہے اس کے بعد پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، سامان نہ ہو، وہ غریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل غریب وہ ہے اس کے پاس ثواب کے ڈھیر ہوں، قیامت کے دن وہ آئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کے پاس ثواب کے ڈھیر ہوں، بہت نمازیں ہیں، بہت تلاوت ہے، بہت تسبیحات ہیں اور بہت سے صدقات ہیں، تمام قسم کی عبادت ہے اس کے پاس نہیں، لیکن دوسری طرف اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق نہیں ہیں. اس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق ہیں جس کو اس نے معاف نہیں کرایا، جس کو اس نے ادا نہیں کیا. اب جو لوگ صاحب حق ہیں وہ کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس نے میں مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اس کو دے دیں گے. دوسرا آئے گا اس نے میں گالی دی تھی، کوئی کہہ رہا ہے اس نے ہماری غیبت کی تھی. اس طرح سے جس پر جو ظلم کیا تھا، جس پر جو زیادتی کی تھی، وہ سب آئیں گے اللہ کے سامنے اپنا حق مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں جو ڈھیروں نیکیوں کا ڈھیر اس دنیا سے لے کر گیا تھا وہ نیکی اللہ تعالیٰ ان مظلومین کو تقسیم فرمائے گا. یہاں تک کہ نیکیاں اس کے ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی لوگ حق کا مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہوں گے تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر ڈال دیں گے اور اس کے جہنم میں ڈال دیں گے. دنیا سے کیا لے کر گیا تھا؟ بہت ساری نیکیاں، بہت سارے ثواب، بہت ساری تلاوت، تسبیحات، نمازیں، نفلیں اور نوام کیا کی عبادتیں اس کے پاس تھی، لیکن دوسری طرف لوگوں کے حقوق اس کے ذمے تھے، لوگوں پر ظلم کیا تھا، لوگوں پر زیادتی کی تھی، لوگوں کو ستایا تھا، کسی بھی طرح کی زیادتی کی تھی، کسی بھی طرح کا ظلم کیا تھا، تو اس کی نہیں کیا تھی وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی اور جہنم میں اس کو جانا رہتا. چلنا تو اتنی سب چیز ہے ظلم، اس لیے ہر قسم کے ظلم سے بچنا چاہیے. اور اگر کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کسی کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہم سے، تو اس کے اس حق کو ادا کرنا چاہیے
اور اس سے معافی مانگنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اب وقت ہے آپ کے سوالات کا، انشاءاللہ حدیث شریف کو پھر بیان کریں گے۔ یہاں تک 5 حدیثیں ہو گئی، مختصراً میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اعمال قابل قبول ہیں، نیت صحیح نہیں ہے تو اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری حدیث شریف میں مسلمان کے حقوق بیان کیے گئے، 5 حق مسلمان کے، مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس کو میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ 5واں نمبر چھینکنے کا جواب دینا، اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہے تب جواب دینا واجب ہے۔ تیسری حدیث ہے لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرمائے اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرتا ہو۔ چوتھی حدیث ہے لا يدخل الجنۃ فتاک، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ 5ویں حدیث لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتوں کو توڑنے والا، قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ 6ٹھی حدیث ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہے، بہت سی اندھیریوں کا باعث بنے گا، جہنم کی اندھیریوں کا باعث بنے گا۔ سیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالات آپ کے ذہن میں، اور سوال کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جیسے کہ ہم لوگ اگر کہیں باہر گئے، مطلب اگر نانی گھر گیا تو پھر ریٹرن آ کر جیسے وہاں پہ کیا ہوا یا نہیں ہوا، ایک ہوتا ہے کہ مطلب بچپن سے عادت ہے کہ آپ ممی سے ڈسکس کرنا، تو اگر ہم لوگ ویسے بات کریں، اچھی اچھی باتیں ہی کرنا، مطلب وہ نہیں کہ کچھ غلط بات کرنا، تو وہ بھی چگلی غیبت میں کاؤنٹ آئے گا یا پھر وہ بس ایسے؟ پھر سے شروع سے کہیے آپ۔ جیسے کہ اگر ہم لوگ کہیں پہ باہر جاتے ہیں جی گھومنے کے لیے گئے، یا پھر کہیں یا پھر نانی گھر ہی گئے، تو وہاں سے ریٹرن آ کر ایسے مطلب ممی سے بات کرتے یا پھر ڈسکس کرتے کہ وہاں پہ کیا ہوا نہیں ہوا، تو پھر اگر مطلب ایسے کسی کا برائی نہیں کرنا، مطلب اچھی اچھی بات ہی کرنا، تو پھر اگر وہاں کے بارے میں کچھ بات کر رہے تو ممی سے ہی صرف ڈسکس، کیونکہ بچپن سے عادت ہو جاتا ہے نا کہ ڈسکس کرنے کا، دیکھیے تو وہ ہر چگلی بات کی میں تو ہر ایک بات غیبت نہیں ہے، ہر ایک بات غیبت نہیں ہے۔ کسی کا ایسا تذکرہ اس کے سامنے اگر ہو تو اس کو ناگوار، اس کو برا لگے، ایسی بات کسی کی بات یہ غیبت ہے۔ ہر بات غیبت نہیں ہو کرتی۔ اب آدمی کو تاج محل دیکھنے گیا تو آئے گا، بتائے گا تاج محل کے بارے میں، پھر دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گیا تو آخر بتائے گا اس کے بارے میں۔ یہ تھوڑی لوگ دیکھے بہت ساری چیزیں۔ مطلب گھر کے بارے میں کہ مطلب نانی سے اگر بات کرے یا پھر کچھ بھی کہ اگر یہ بولے یا پھر مامی لوگ یہ بولی، یا پھر ایک ہوتا ہے نا کہ آ کر وہ مطلب ہو ہی جاتا ہے گھر پہ ڈسکشن ہلکا پھلکا، تو پھر وہ تو چگلی کے وقت میں نہیں ہوتا ہے نا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، بس اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی کسی کی عزت نہ جائے، اس کا خیال رکھنا۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے سامنے کچھ اسی سے ملتا جلتا ہے جو بیرینا بہن نے پوچھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ورکنگ ہوں، تو ہم جہاں کام کرتے ہیں اسکول میں ٹیچر ہوں، تو جی وہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی غلطی سامنے آئی ہو یا کچھ بھی کسی نے کسی کے خلاف کچھ کیا، تو عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے جو کلیگس ہیں ان کے ساتھ کبھی ڈسکس ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو پتہ چلے گی تو اس کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے بعد اس میں یہ چیز ہے یا اس نے ہمارے ساتھ یہ غلط کیا۔ تو کیا اس طرح کی بات بھی اگر ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خبردار کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ دیکھیے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ قرآن نے ایک بات واضح کی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے بری بات کے زبان پر لانے، الا ہے کہ مظلوم اپنے بارے میں کسی کو بتائے۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے بارے میں کچھ ہے، اپنے بارے میں کچھ بتانا کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا،
ظاہر ہے اس کے قرآن نے اجازت دی. اگر آپ پر ظلم ہوا، آپ پر کوئی زیادتی ہوئی ہے، آپ کی کوئی حق تلفی ہوئی ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کی تو قرآن نے اجازت دی ہے. یا یہ کہ دوسروں کو آگاہ کرنا ہے، آپ نے بتایا چاہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، دوسروں کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے. غیبت وہ چیز ہے جہاں کسی کا کوئی نفع نہ ہو، جہاں کوئی بات کسی کے فائدے کے لیے نہیں کہی جا رہی، بلکہ صرف بطور تذکیہ سے دوسروں کی برائی کرنا ہی مقصد ہے، وہ غیبت ہوتا ہے. یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے یہ غیبت کی شامل نہیں ہے. دوسرے کو نقصان سے بچانا، اپنے کو نقصان سے بچانا پورا نہیں. جی جزاک السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. جی میرا یہ سوال ہے، یا شب برات یا شب معراج یا شب قدر کی رات اگر کوئی لڑکی یا عورت حیض یا پیریڈ سے ہو تو اس رات کو کیا عبادت کرنی چاہیے؟ بس قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، باقی سب عبادت کر سکتی ہیں. کلمہ طیبہ پڑھیں، دعا کریں بیٹھ کر، تسبیحات پڑھیں. تو کیا وضو بنا کر کرنی چاہیے؟ نہیں. ناپاکی کی حالت میں صرف قرآن کریم کا پڑھنا منع ہے، مسجد میں داخل ہونا منع ہے، اور نماز پڑھنا یہ منع ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے ذکر ہیں وہ سب کی جا سکتے ہیں، اور ان تمام قسم کے ذکروں کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وضو کر بھی لیں تب بھی وضو نہیں ہوگا، بس یہ صفائی کے لیے اگر کرنا اس جی اگر اس رات اگر ہم دعا مانگے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی، بالکل ہوگی. دعا کے اور قبولیت کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. دعا کی جی قبولیت کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. دل پاک ہو یعنی دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جی تو غسل کر کے مطلب غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہے اس حال میں؟ اور ایک سوال ہے میرا، جیسے کہ سورہ ملک پڑھ کر رات میں سونے سے قبر کے عذاب سے مطلب محفوظ ہوتے ہیں. جس کو سورہ ملک یاد نہیں ہے تو وہ کیا دیکھ کر قرآن سے پڑھ لے تو اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں ملے گی؟ اس کو یاد نہیں ہے مطلب حفظ یاد نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ جیسے میں سورہ ملک یاد نہ ہو اور قرآن شریف پڑھنا آتا ہو تو دیکھ کے پڑھ لیں گے، تو ایسا کہ نماز پڑھ کر سورہ ملک پڑھ لے. تو یہ کس نے آپ کو بتایا کہ حفظ پڑھنا ہی ضروری ہے؟ قرآن کریم کا دیکھ کر پڑھنا بھی وہی اجر رکھتا ہے جو حفظ پڑھنا. حفظ پڑھنا یہ الگ ایک چیز ہے، وہ علم میں اضافے کی چیز ہے، لیکن جو فضیلتیں صورتوں کی ہیں، قرآن کریم کی ہیں، اس کے لیے حفظ پڑھنا ضروری نہیں جی ہے. دیکھ کر پڑھیے، بلکہ دیکھ کر پڑھنے میں تو دیکھنے کا ثواب الگ سے ملے گا. جو کوئی بغیر دیکھے پڑھتا جی ہے تو اس کو صرف پڑھنے کا ثواب نہیں، اور جو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کو دیکھنے کا ثواب ایکسٹرا ہے. یہ تو فائدے کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی حفظ نہ کیا جائے، حفظ کرنا یہ الگ ایک چیز ہے، یہ الگ ایک فضیلت ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنا یہ بھی ثواب کی چیز ہے. پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور دیکھنے کا بھی ثواب ہے. اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف عبادت، فرمایا کہ مصحف یعنی کلام پاک کو، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو یہ تو مستقل جی ایک عبادت ہے قرآن پاک کا دیکھنا. تو دیکھ کر پڑھیں چاہے بند کر جیسا صورت ہو، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب سورہ ملک فون میں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں رات کو سوتے ٹائم؟ جب چاہیں پڑھیں، جیسے چاہیں پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں چاہے فش پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. فون میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. جب قرآن پاک فون میں اگر رکھ سکتے ہیں اور دوسری صورتیں پڑھ سکتے ہیں تو سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی. اور مفتی صاحب اگر ہم نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور چھوٹا بچہ بیڈ پر سو رہا ہے تو کیا ایسے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں نیچے بیٹھ کر؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مانو چھوٹے بچہ بیڈ پر لیٹا ہے تو کوئی بات نہیں؟ بیڈ سے اٹھایا وہ اڑ گیا تو وہ کہیں بھی نہیں پڑھنے جائے گا، نہ بیڈ کے اوپر بیٹھنے جائے گا پھر آپ کو، نہ نیچے بیٹھنے جائے گا. اس لیے بچے کو سونے دینا چاہیے، اس کو اٹھانا نہیں چاہیے. قرآن کہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے اور ہیں، اگر مفتی صاحب اوپر بیٹھنے کی اگر گنجائش نہیں ہے تو نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. اور مفتی صاحب اگر بچہ نماز پڑھتے ٹائم سامنے سے نکل جائے تو ہمیں نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی؟ نہیں،
نہیں دہرانی پڑتی. نہیں, بچہ نکل جائے یا بڑا نکل جائے تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بڑا نکلے گا خاصاً جان بوجھ کر تو اس کو گناہ ہوگا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بولتے ہیں اگر کوئی سامنے سے نکل جائے تو نماز کٹ جاتی ہے, نیت ٹوٹ جاتی ہے, نہیں, دوبارہ نہیں, نیت باندھو, ایسا دوبارہ کچھ پڑھو. نہیں, ایسا کچھ نہیں. نماز نہیں کٹتی, جی کسی کے نکلنے سے نماز نہیں کٹتی. جی جزاک. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی زاہدہ صاحب بولیے. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. جی مفتی صاحب, یہ آپ رشتہ داروں کے حق کی بات کر رہے تھے, تو اس میں اگر کوئی رشتہ دار جیلسی کی وجہ سے ہمیں ایسے جس بات کا ہمیں پتہ نہیں وہ اپنے سے کہے کہ ایسا کیا, مطلب جو ہمارا نہیں ہو تو مطلب جیلس ہو کوئی, اچھا جیسے ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے تو جیلسی کی وجہ سے وہ غصہ کرے یا وہ ہم سے بات مطلب وہ کرے, تو وہ گناہ ہمارے اوپر تو نہیں ہوگا نا مفتی صاحب؟ وہ جو غصہ جیلسی کی وجہ سے غصہ کرے یا کچھ مطلب وہ نیگیٹو چیزیں کہے تو وہ اس پر ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں مفتی صاحب؟ کیونکہ ایسے کچھ جیسے ہمارے گھر میں کچھ اچھا ہوا کیا رشتہ ہوا کسی کے ساتھ تو وہ جیلس ہوتے ہیں نا, تو پھر مطلب جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہو جس بات کا, وہ اپنے سے بنا کے ایسا ہوا کہتے جو مطلب اسی لیے پھر گناہ تو کس کو ہوگا اس مفتی میں صاحب؟ آپ کو کوئی گناہ نہیں. جب آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنی طرف سے اچھا اخلاق پیش کیجیے, اپنی طرف سے اچھا برتاؤ کیجیے. باقی جو وہ غلط کر رہے ہیں اس کا جرم ان کے اوپر. ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے سلام بھی کرے, جی کیونکہ کچھ رشتہ دار جیلس ہوتے ہیں نا مفتی صاحب, کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا تو وہ جو پتہ ہی نہیں وہ ایسے وہ سوچتے نہیں ایسے کیا وہ ایسے کیا, جس بات کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہو, ہماری طرف سے کچھ نہ ہو, بٹ وہ پھر بھی غصہ کرے تو پھر ہمیں بھی پھر اس کے بعد ایک بار ہم سلام کرے بعد میں ان کو وہ کرے پھر ہم بھی الگ ہو جائے تو وہ گناہ تو نہیں ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی جا کر ان کے بعد پوچھیں, بلکہ ملنے کا مطلب یہ ہے آمنا سامنا ہو, بس سلام کر لیں, اب وہ جواب دیں نہ نہیں ان کا کام ہے. آپ نے سلام کر لیا بس آپ کی طرف سے بات ختم ہو گئی. اب زیادہ یہ کہ آپ ضروری ان سے ملیں, اسلام کی پابندی عائد نہیں کی, بلکہ نہ ملنے کا مطلب یہ کہ آمنا سامنا ہو اور ادھر ادھر منہ پھیر کر نکل جائے. یہ ممانعات, یہ ہے رشتوں کو جو ہے توڑنے اور ناراضگی کا مطلب کہ آمنا سامنا اور سلام بھی نہ کریں. اور اگر آپ سلام کر رہے ہیں اب وہ جواب نہیں دیتے ہیں ان کا مسئلہ ہے. اور دیکھیے جب آپ اخلاق سے محبت سے پیش آئیں گے دوسروں کے ساتھ تو چاہے جتنا کوئی جلنے والا ہو لیکن ایک نہ ایک دن وہ نرم ہو جائے. محبت ایک ایسی چیز ہے, اخلاق ایسی چیز ہے جو بڑے سے بڑے سخت دل کو بھی نرم کر دیتے ہیں. اس لیے اسلام نے اخلاق کی تعلیم دی. بات آپ کی ٹھیک ہے, کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ اخلاق سے پیش آئیں گے تو انشاءاللہ اس وقت آئے گا کہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور مان لیے وہ ٹھیک نہ بھی ہوں تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے, آپ کرتے رہیے. وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. السلام علیکم. جی شکریہ. مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ہم ای ایم آئی پر کچھ چیز لیتے ہیں مطلب قسطوں پر, کیا وہ صحیح ہے, لے سکتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے, اگر اس میں بیاج نہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر سود نہ دیا جائے تو ٹھیک ہے, سود کا معاملہ نہ ہو تو ٹھیک ہے, لیکن سود کا معاملہ ہے تو ٹھیک نہیں ہے. جی اس کا لینا بھی حرام ہے, دینا بھی حرام ہے. جی نہیں, وہ میں نے پڑھا تھا کہ سود کے بیاج کے 70 شکلوں میں آ جائے گا وہ, تو جی مطلب اس میں کچھ ایسا کچھ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھو میں نے بتا دیا نا, جو آپ قسطوں پر جو چیز بھی لے رہے ہیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سود, جی اگر سود ہے تو حرام ہے, سود نہیں ہے تو حرام نہیں. اب مان لیے آپ نے 1000 روپئے کو چیز دی اور دینے جی والے نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو قسطیں بنا دی کہ آپ ہر مہینے آپ 100 روپئے دے دیا کریں. 1000 کی وہ چیز ہے ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس نے کہا نہیں, اگر آپ قسطوں پر لے رہے ہیں تو ہم اتنا بڑھا کر لیں گے, یہ سود ہو جائے گا. یا آپ ایک قسط اگر نہیں دی تو ہم 100 کے بجائے 110 روپئے لیں گے, یہ سود ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب یہ جو حدیث آپ پڑھاتے ہو اگر 5 حدیث سے ہر بار بھیج دیا کرو تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے تو بھیج دیں گے, گروپ پہ ڈال دیں گے. کیونکہ لکھنے میں نا تکلیف ہوتی ہے, تو اگر آپ بھیجیں گے تو اس میں پڑھ کے اچھے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, گروپ پہ انشاءاللہ ڈال دیں. 40 حدیث 5 کر کے پوری حدیث مفتی صاحب. ٹھیک ہے, ابھی 5 ہی ہو گئے, یہ ڈال دیں گے, باقی اس کے بعد انشاءاللہ بات بہتر. اچھی رائے ہے آپ کی. جزاک اللہ خیر. ہاں مفتی صاحب, مجھے ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ مالی مدد کرنا بھی صلہ رحمی میں شریک ہوتا ہے, لازمی سی بات ہے, لیکن یہ جاننا تھا کہ مطلب مالی مدد کس حد تک کی جا سکتی ہے, کیونکہ دیکھیے آج ہم جیسے مان لیجیے ہم اپنی سیونگس کے لیے کچھ پیسے رکھتے ہیں اپنے پاس, کیونکہ وقت کا نہیں پتا ہوتا, بیماری وغیرہ کچھ بھی ایسا ہو جائے, لیکن کوئی رشتہ دار ہے جس کو ضرورت, مطلب اپنے بساط بھر مدد کرتے بھی رہتے ہیں جتنی کر سکتے ہیں, لیکن ایک روش سی اس نے بنا لی ہوگا کہ وہ ہر مہینے, ہر چند مہینے, 2 مہینے بعد کسی نہ کسی ڈیمانڈ کے ساتھ ہمارے سامنے ہوں. مطلب یہ خیال آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں یہ فائدہ تو نہیں اٹھا رہے, لیکن پھر دوسرے ضلع میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ عالم ان کو شاید واقعی مدد ہو, تو اگر ہم نہیں کریں تو کہیں ہم گناہ گار نہ ہو. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مطلب ہمیں, کیونکہ اپنے لیے بھی کچھ رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ ایسے وقتوں میں بہت کم لوگ کام آ پاتے ہیں جو واقعی کبھی ایسی کوئی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایسے وقت میں ہم کیا کریں, مطلب یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتا. لیکن اس سلسلے میں قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے, اور بہت اچھا اصول ہے, اس کو بہت آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے, اور بہت ضروری یاد رکھنا اس کا. قرآن کریم کی آیت ہے 14 پارے کی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, آگے اور احکام اس میں وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, پوری آیت ہے. اس آیت کا ایک حصہ ہے وایتاء ذی القربى, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں رشتہ داروں کو دینے کا, رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا. قرآن نے صرف اتنا کہا ہے. اب یہاں 2 سوال ہیں, ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کو کتنا دیں, اس کو قرآن نے یہاں بیان نہیں کیا. رشتہ داروں کو دینا تو کتنا دینا ہے, یہ ایک سوال ہے. میں نے کہا دونوں, یہ ایک اہم سوال ہے کہ کتنا نہیں, اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. اس کا حل دوسری جگہ ہے. ایک تو ہے زکوٰۃ, وہ تو واجب ہے, فرض ہے, 2.5% جو صاحب نصاب اس کو دینا ہے, وہ اس سے الگ ہے. اب اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقات واجبہ ہیں, فطرہ ہے, زکوٰۃ ہے, اس کے علاوہ قرآن حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا. تو کتنا دیں, یہ قرآن نے اس سوال کو چھوڑ دیا, اس کے جواب کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا, یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو دینے کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی گنجائش دی ہے اپنے حالات کے اعتبار سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں کچھ پسنداز کرنا پڑتا ہے, کچھ رکھنا پڑتا ہے, کچھ سیونگ کی ضرورت ہوتی ہے مستقبل کے لیے, نوابوں کس طرح کے حالات ہیں, ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اس کو 100 روپے کی ضرورت ہے تو آپ کی اتنی گنجائش ہے کہ آپ 100 روپے اس کو دے سکتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی مکمل ضرورت کا انتظام کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت کا مکمل انتظام نہیں کر سکتے. اب قرآن کا حکم یہاں یہ ہے, کسی ایسی بات سمجھ میں آتی ہے, اب تم اپنی ضرورت کا لحاظ کرو کہ تم اپنے حالات کے اعتبار سے جتنا دے سکتے تم اتنا کر دو. مثلا اس کو ضرورت ہے 100 روپے کی اور آپ کی گنجائش ہے 10 روپے کی, تو آپ کی ذمہ داری آپ کو 10 روپے دے دیں, باقی اس کی جو 90 روپے کی ضرورت ہے کہاں سے پوری ہوگی, کیسے پوری ہوگی, اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. تو قرآن نے سلسلے میں ایک ضابطہ رکھا ہے کہ آپ رشتہ داروں کو دو, لیکن کتنا دو اس کو قرآن نے بیان نہیں کیا. اس کو قرآن نے حالات پر چھوڑ دیا. یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ اگر آپ اس کی مکمل ضرورت کا انتظام کر سکتے ہیں تو مکمل ضرورت کا انتظام کیجیے, اور اگر آپ اس کی مکمل ضرورت کا انتظام نہیں کر سکتے تو اپنی ضرورت کے اعتبار سے خرچ کیجیے. دوسرے الفاظ میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ یا تو
اس کی ضرورت کا خیال کریں اگر کر سکتے ہیں، یا پھر اپنی ضرورت کا خیال کریں اگر اس کی ضرورت کا خیال نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سوال تھا شاید اس کا جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ہم مدد، دیکھیے مان لیجیے ہم سے کوئی 5,000 کی مدد مانگتا ہے فار ایگزامپل، تو ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو 5,000 کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے یہ روش بنا لی ہے اپنی ہر چند دن کے بعد تو یہ الگ سوال ہے۔ دیکھیے بعض لوگ ایسے ہیں، جی ٹھیک ہے، بعض لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اگر ایک بار جی مدد کی جائے، 2 بار مدد کی جائے تو اپنا بار بار اس کو ایک پیشے کی شکل بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھیے ایسے معاملات میں 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ خیال ہوتا ہے ہماری عزت کے چلے جانے کا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی۔ بعض حالات ایسے، بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان پر ہم نے خرچ نہیں کیا تو ہماری عزت چلی جائے گی، لہٰذا عزت اور آبرو کا بچانا بھی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس نے روش بنا لی ہے، لیکن اگر ہم اس پر خرچ نہیں کریں گے تو اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، وہ کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جائے گا، تب بھی وہاں خرچ کر دینا چاہیے۔ رہا یہ کہ اس نے روش بنا لی ہے تو اس کا معاملہ ہے، ہم اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو نہ کریں، بس اس کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی مفتی صاحب مجھے ایک سوال اور پوچھنا ہے جی۔ کہ آپ نے بتایا تھا کہ صدقے کے پیسے نکال کر الگ رکھ دیں، اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم صدقے کے پیسے ہم نے نکال کے رکھ دیے الگ، لیکن کبھی کبھی جیسے پیسے کھلے نہیں ہیں یا ضرورت پڑ گئی تو ہم انہیں اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ آپ ہی کے ہیں، بشرطے کو زکوٰۃ نہ مطلب ہو۔ دوسرا، اچھا وہ مطلب زکوٰۃ دوسرے نکال دیں پھر اس کے جی دیکھیے وہ زکوٰۃ یا فطرہ اگر نہیں ہے، زکوٰۃ فطر کا جی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو لیا تو آپ کو واپس روم ڈالنا ہی پڑے گا، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی جی مقدار آپ کو پوری کرنا ہر حال میں۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ یا فطرہ نہیں ہے، روز کا آپ کا صدقہ ہے جو آپ نکالتے ہیں، تو اس میں تو حرج نہیں، آپ چاہے اس میں سے پیسے چینج کر لیں یا ضرورت ایسے آ جائے تو آپ اس میں سے لے بھی لیں، تو حرج نہیں، سب آپ ہی کے ہیں۔ اچھا مطلب لے لیے تو ہم دوبارہ واپس رکھنے پڑیں گے ہمیں؟ دوبارہ ڈال دیں بہت اچھا ہے، نہ ڈالیں، یہ تو جی اللہ کے ساتھ بزنس ہے، آپ کو اگر پروفٹ جی لینا ہے تو ڈال دیجیے، پروفٹ نہیں لینا ہے تو اپنا جمع آپ نے واپس لے لی، آپ نے کاروبار میں پیسہ لگایا تھا، آپ نے آپ کی جو اصل پونجی تھی وہ آپ نے واپس لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، تو کاروبار کرنا ہے آپ کو۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ شکریہ، جی سمجھ آ گئی، السلام علیکم۔ مفتی صاحب میرا ایک اور سوال ہے، جی اگر ہم سے نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب جو ہمیں کرنا ہوتا ہے بس صرف ہم سنت رکعت نہیں کر سکتے یا فرض میں بھی کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر فرض میں ہم سے کچھ غلطی ہو جائے، فرض رکعت پڑھنے تب نہیں کرنا ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا نیت باندھ کر، نہیں، ایسا دوبارہ نہیں، نیت کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں، سب نمازیں برابر ہیں، چاہے وہ فرض ہو، وتر ہو، سنت ہو یا نفل ہو۔ اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس میں سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے تو چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس کے ہونے سے نماز دہرانا پڑتی ہے تو چاہے وہ سنت ہو یا نفل ہو یا فرض ہو، اس کو دہرانا پڑے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کون سی نماز۔ مثال کے طور پر جو چیزیں نماز میں فرض ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں تو چاہے سنت نماز ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، نماز کو دوبارہ ہی پڑھنا پڑے گا۔ اور جو چیزیں واجب ہیں وہ اگر چھوٹ جائیں بھولے سے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو۔ جنہوں نے آپ سے بتایا تھا وہ اگر مرد ہوں تو لیڈیز نہ ہوں، نہیں لیڈیز نہیں بتایا تھا۔ لیڈیز نے بتایا تو کوئی مسئلہ خیر، تو ان سے آپ یہ معلوم کیجئے کہ ان کے گھر کے مرد نماز پڑھتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کے بھائی بھی ہوں گے، شوہر ہوں گے اگر شادی شدہ ہیں، باپ ہوں گے، بیٹے بھی ہوں گے اگر صاحب اولاد ہیں، وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوں گے، تو ان کے امام صاحب کو کبھی سجدہ سہو کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں دیکھا، اپنے گھر کے لوگوں سے معلوم کریں۔ ظاہر امام جو نماز پڑھاتا ہے وہ سنت نفل نہیں پڑھاتے بلکہ فرض پڑھاتے ہیں، اور فرض میں امام کو غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جہاں بھی غلطی ہو چاہے جو نماز ہو اس میں سجدہ سہو کرنا
ضروری کرنا چاہیے جی جزاک مفتی صاحب اگر ہم فرض میں نا سورہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص بھی پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے نہیں پڑھ سکتے. نہیں کرنا ہوگا دیکھیے واجب جو نماز واجب جس بھی طرح کی نماز واجب ہے اسی طرح سب سنتیں اور سب نفلیں ان کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت کا پڑھنا ضروری ہے چاہے جو سورت آپ پڑھ لیں. صرف فرض نماز کی دوسری اور تیسری رکعت میں الحمد کے بعد سورت نہیں پڑھی جاتی. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے. اگر کوئی پڑھ لے تو نماز میں کوئی خرابی نہیں, نماز ہو جائے گی, لیکن پڑھنا ضروری نہیں ہے. باقی فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں تو ہر رکعت میں تیسری رکعت ہو چوتھی رکعت ہو ہر رکعت میں الحمد اور الحمد کے بعد سورت کا پڑھنا ضروری ہے. جی جزاک اللہ مفتی صاحب. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے. بہت سارے عورتیں کہتی ہے کہ لیفٹ ہینڈ پہ مطلب نام نہیں لکھنا چاہیے. فاطمہ جیسے فاطمہ ہو یا محمد علی ہو, یہ سب نام لیفٹ ہینڈ پہ نہیں لکھنا چاہیے. نہیں لکھنا چاہیے. جیسے میں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو مہندی لگتی ہے نا, تو مہندی میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اس پہ نام لکھ دو لڑکی کا یا لڑکا کا. اچھا ہاتھ کے اوپر. ہاں تو اس میں لوگ بولتے ہیں کہ جو لیفٹ والا ہینڈ ہے نا اس پہ فاطمہ خاتون نہیں لکھنا چاہیے یا محمد علی نہیں لکھنا چاہیے, یا جو مطلب صحابی لوگوں کا نام ہے وہ سب نام نہیں لکھنا. کیا ایسے ہوتا ہے؟ بات تو ہر اچھی ادب کی بات ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ استنجی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, تو اس لیے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ٹھیک ہی ہے رائے ان کی. نہیں لکھنی چاہیے. نہیں لکھنا چاہیے. اور ویسے بھی ہاتھ اللہ نے ہاتھ سے لکھا جائے اس لیے اللہ نے ہاتھ بنایا ہے, ہاتھوں پر لکھا جائے اس لیے اللہ نے. لکھنے کے لیے تو قلم ہے, لکھنے کے لیے کاغذ اللہ نے بنایا, کاغذ پر لکھیے. اور اللہ کا نام اللہ کے رسول کا نام دل پر لکھیے, ہاتھوں پر تھوڑی لکھا جاتا ہے, یہ تو بےہودگی ہے. ہاتھ پر اگر اچھا بنانا ہے اللہ نے اجازت دی ہے, تو شریعت میں اجازت ہے خواتین کو کہ اپنے ہاتھوں پر جو پھول بنائے, پھول بنانا چاہیے, نام وام نہیں لکھنا چاہیے. تو سب ایسی چیز. اور ایک سوال ہے, ایک لڑکی ہے 10-11 سال کی ہوگی, تو اس کی عادت ہو جب رات میں سوتی ہے تو بیڈ پہ سسو کر دیتی ہے, اس کا کوئی دعا ہے؟ دعا تو یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو رات کو سوتے وقت استنجا کروائیں, استنجے کی عادت ڈلوائیں اور واپس وہ سلوائیں اس کو. اور جی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھوا کر پورے جسم پر ہاتھ پھیروائیں. دوسرے علاج کروائیں, کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو دکھا دیں. ہومیوپیتھک میں اس کی جی اچھی دوائیں ہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم.